عمران خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے پاک چین اقتصادی راہداری یا سی پیک منصوبہ پہلے تو سست روی کا شکار ہوا تھا، لیکن اب مکمل طور پر رول بیک ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سی پیک پروجیکٹ جو کبھی پاکستان کی خوشحالی کی راہ سمجھا جاتا تھا، اب دونوں ممالک کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ چنانچہ پچھلے 3 برسوں میں چین پاکستان اقتصادی راہداری پر بہت ہی کم پیش رفت ہوئی ہے۔ حالانکہ اس پروجیکٹ کو بیجنگ اور اسلام آباد نے دونوں ممالک کے مابین دوستی کا سنگ بنیاد قرار دیا تھا۔ سی پیک کا سب سے مہنگا پروجیکٹ ML1 سب سے زیادہ سست روی کا شکار ہے، کیونکہ بیجنگ اس مہنگے پروجیکٹ کی فائنینسنگ کے حوالے سے شرائط کو تبدیل کرنے کا خواہاں ہے۔ یہ پروجیکٹ $6 ارب سے زیادہ کا ہے، جس کو پاکستان ریلوے کی بحالی کے لیے بہت اہم گردانا جاتا ہے۔ سی پیک پر سست روی نے یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ آیا اس پروجیکٹ کا مستقبل تاریک ہے یا روشن؟ واضح رہے کہ پاکستان میں کچھ عرصے سے یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ بیجنگ پاکستان سے اضافی گارنٹیز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وزارت خزانہ کے ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ پاکستان چین پر یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ کوئی اضافی گارنٹی نہیں دے گا، اور یہ کہ کام مقتدر گارنٹی پر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے کبھی کسی قرضے پر ڈیفالٹ نہیں کیا۔ لیکن ایسی خبریں گردش میں ہیں کہ چین ML1 پروجیکٹ کی فائنینسنگ کے حوالے سے شرائط میں تبدیلی چاہتا ہے۔ پشاور ریلوے سے تعلق رکھنے والے اشفاق پاچا کا کہنا ہے کہ انہیں ML1 کے حوالے سے کوئی کام عملی طور پر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نقشے تیار ہوئے ہیں، نصیر پور سے لنڈی کوتل کی طرف ایک ریلوے لائن جانی تھی، لیکن اس پر بھی کام شروع ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح پشاور میں بھی اس حوالے سے کوئی کام شروع نہیں ہو سکا۔ حکومت کی طرف سے اس پروجیکٹ کی خبر رکھنے والے پلاننگ کمیشن کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ پروجیکٹ سن 2016 میں شروع ہونا تھا، پھر مختلف پروجیکٹس کے آنے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی، پھر یہ طے ہوا کہ جنوری 2021 میں شروع ہوگا، لیکن اب پھر تاخیر ہو رہی ہے۔ چین اور حکومت پاکستان کے درمیان اس کی فائنینسنگ کی شرائط پر بات چیت ہو رہی ہے، جس میں وقت لگ سکتا ہے اور یہ مزید تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ تاہم کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ ML1 پروجیکٹ کی مد پہ لیے جانے والے قرضے کی شرح سود پاکستان اور چین کے درمیان وجہ نزاع ہے، اور یہ کہ چین اس شرح میں خاطر خواہ اضافہ چاہتا ہے۔ اس سوال پر کہ کیا یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس اعلیٰ عہدیدار نے جواب دیا کہ ML1 پر شرح سود صرف 1% ہے، جو واقعی بہت کم ہے، کیونکہ چینی کمپنیاں اپنے ملک کے کمرشل بینکوں سے قرضہ لے رہی ہیں، اور اس حوالے سے 1% بہت کم ہے۔ ہم نے چین کو 2.38% آفر کیا ہے۔ یہ شرح ہم سی پیک کے تمام پروجیکٹس پر لیے جانے والے قرضوں پر شرح سود کے طور پر دے رہے ہیں، لیکن چین نے اب تک ہماری اس پیشکش کا جواب نہیں دیا۔ سینٹ کی سی پیک کمیٹی کے رکن سینیٹر میر کبیر احمد کا کہنا ہے کہ ML1 اسپیشل اکنامک زون سمیت تقریباً تمام سی پیک پروجیکٹس پر کام رکا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چین ناراض ہے اور اس کی سی پیک کے منصوبوں میں دلچسپی موجودہ حکومت کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ حکومت سی پیک پروجیکٹ آگے بڑھانے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی، حالانکہ چین کے اصرار پر پاکستانی فوج اور ریاست پاکستان کو اس پروجیکٹ کا گارنٹر بنایا گیا تھا تاکہ حکومتوں کی تبدیلی اس پر اثر انداز نہ ہو۔ سینیٹر کبیر کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ چین پاکستان سے فائنینسنگ کی شرائط پر بات کر رہا ہو، لیکن پارلیمنٹ اور اس کی کمیٹیوں کو اس بارے میں لا علم رکھا گیا ہے، کیونکہ حکومت نے سی پیک کے حوالے سے کیے جانے والے معاہدوں کو پارلیمنٹ سے چھپایا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ دوسری طرف سینٹ کی سی پیک کمیٹی کے رکن سینیٹر عثمان کاکڑ کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کو اب ایک پائی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حکومت کے 3 برسوں میں چین نے 10 پیسے بھی پاکستان کو نہیں دیے، کیونکہ چین تحریک انصاف حکومت سے سخت ناراض ہے، جس نے آتے ساتھ ہی چینی کمپنیوں پر ملتان کراچی موٹر وے کی تعمیر میں کرپشن کا الزام لگایا تھا۔ اسی طرح ابھی تک ML1 پر بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ سی پیک کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، ان پر کام جوں کا توں رکا ہوا ہے، یہاں تک کہ ملتان کراچی موٹر وے کا افتتاح بھی نہیں ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سی پیک کا مستقبل تاریک ہے، اور اس کی وجہ یہ نااہل حکومت ہے جس نے چین کو ناراض کیا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی روٹ، گوادر پورٹ کے منصوبے اور دیگر تمام پروجیکٹس بھی رکے ہوئے ہیں، اور وجہ صرف اس حکومت کی نااہلی ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت سی پیک منصوبے کی باغ ڈور فوج کے ہاتھ میں، جبکہ وفاق نے صوبوں کو ایک طرف کر دیا ہے۔ بیرون ملک اربوں روپے کے اثاثہ اسکینڈل میں ملوث سابق DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی زیر کمان سی پیک اتھارٹی بنا کر فیصلہ سازی کو سینٹرلائز کر دیا گیا ہے، اور صوبوں کی خود مختاری ختم کی جا رہی ہے، جہاں سی پیک کے اہم ترین منصوبوں پر کام ہونا ہے۔ اس عمل سے سی پیک کا مستقبل اور اس کے ماحولیاتی نتائج مزید غیر واضح ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ نے سرکاری سطح پر بارہا سی پیک پر اعتراضات کیے، کبھی اسے پاکستان کی معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دیا، تو کبھی چینی کمپنیوں پر اس کے بہت مہنگا ہونے کے الزامات لگائے گئے۔ آج سی پیک عملاً رول بیک ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اقتصادی زونز جن پر سن 2018 میں چین میں روڈ شوز ہو رہے تھے اور درجنوں چینی کمپنیاں سرمایہ کاری پر آمادہ تھیں، اب اس کی بازگشت بھی کہیں سنائی نہیں دیتی۔ موجودہ ترقیاتی منصوبوں میں ان خصوصی اکنامک زونز کے قیام کا ذکر ہی گول ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کسی اسٹریٹجک دباؤ کا نتیجہ ہے، یا پھر چین اور پاکستان کی قیادت میں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں؟ ناقدین کے مطابق بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ نے سی پیک کو ایک معاشی منصوبے سے زیادہ اسٹریٹجک منصوبہ بنا کر پیش کیا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے اس کی کھل کر مخالفت کی۔
इस मुखालफत के क्या नतीजे हो सकते हैं, इसकी तैयारी कहीं ना थी। अब हालात ये हैं कि सी पैक को गेम चेंजर करार देने वालों की अपनी गेम खत्म हो चुकी है। सी पैक के जारी मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं और इनकी लागत कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या कप्तान की नाकाम हुकूमत ये बताना पसंद करेगी कि ये इजाफी रकम कितने अरब डॉलर्स है और इस इजाफी बोझ का जिम्मेदार कौन है? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।